بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ اللہ پاک کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت سے ہوگے۔ جن بچوں کے دانت جلدی نہ نکلے اور منٹھی لے لے، اس سے پیس لے شہد اور نمک، ان تین چیزوں کو مکس کر کے بچوں کے مسوڑوں پر لگانے سے دانت جلدی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو عورتیں اپنے چہرے کا میک اپ اتارنا چاہے تو ان کو چاہیے کہ کچے دودھ کو اپنے چہرے پر روئی کی مدد سے صاف کرے۔ اگر آپ کی نظر کمزور یا آنکھوں میں درد محسوس ہونے لگے تو ایسے افراد کو چاہیے کہ اپنا سجدہ لمبا سے لمبا کیا کرو۔ اس سے آپ اس بیماری سے چھٹکارا پا لیں گے۔ جو شخص موٹاپے کا شکار ہے اور وہ اپنا وزن تیزی سے کم کرنا چاہتا ہے تو ان کو چاہیے کہ دودھ میں تھوڑا سا گڑ شامل کر کے پیتا رہے۔ ان کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی اور موٹاپے سے بہت جلدی چھٹکارا مل جائے گا، اور اس کے علاوہ قبض کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ جو بہنیں اپنے چہرے کی جھریاں ختم کرنا چاہتی ہیں ان کو چاہیے کہ سورج مکھی کا تیل اپنے چہرے پر لگایا کرے۔ بہت جلد جھریوں سے افاقہ ہوگا، اور اس کے علاوہ رات کو چہرے پر مکھن لگانے سے بھی چہرے کی جلد نرم و ملائم، پرکشش اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ جو شخص ہمیشہ اپنی جوانی برقرار رکھنا چاہتا ہو تو دودھ کے اندر تھوڑی سی پیسی ہوئی کالی مرچ ڈال کر دودھ استعمال کیا کرو، آپ ہمیشہ جوان رہیں گے۔ معدے کی گرمی کا شکار افراد کو چاہیے کہ سوم والا پانی استعمال کیا کریں۔ اس سے آپ کے معدے کی گرمی ختم ہو جائے گی۔ لکوہ جیسی یا فالج جیسی بیماری کا شکار شخص کو تتر کی یخنی 8 دن مسلسل پلانے سے مریض ایک ہفتے میں صحت یاب ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ کے معدے میں تیزابیت ہونے لگے تو الائچی والا دودھ استعمال میں لے آؤ، ہمیشہ کے لیے تیزابیت سے جان چھوٹ جائے گی۔ جو شخص احتلام جیسی بیماری میں مبتلا ہو تو اس کو چاہیے کہ رات کو جب بستر پر لیٹنے لگے تو ٹھنڈا پانی پی کر سو جاؤ، احتلام نہیں ہوگا۔ جو حاملہ عورت چاہتی ہے کہ اس کا بچہ گول مٹول، صحت مند اور خوبصورت پیدا ہو تو اس کو چاہیے کہ کھیرے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے۔ اس سے اس کا بچہ گول مٹول اور خوبصورت پیدا ہوگا۔ اگر گرمیوں میں آپ کو گرمی دانے نکلتے ہیں تو نیم کے پتوں کا قہوہ ملا کر پی جاؤ، گرمی دانے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ جو شخص اپنے منہ کی بدبو سے پریشان رہتا ہے اس کو چاہیے کہ امرود کے 2 پتے لے کر اس سے اچھی طرح دھو کر صاف کر لے، اور پھر ان کو کچھ دیر کے لیے اپنے منہ میں رکھ کر دانتوں سے اسے اچھی طرح چبائے، اور اس کی جو تھوک ہو اس کو تھوک دے۔ منہ فوری بالکل صاف ہو جائے گا اور منہ کی بدبو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے بدن پر بدنما داغوں کے دور کرنا چاہتے ہیں تو کریلے کے چھلکوں کو پیس کر اس میں ٹماٹر کو مکس کر کے بدنما داغوں پر لگا دے، داغ دبے صاف ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دودھ پلانے والی عورتیں اگر اپنے بچوں کے لیے اپنا دودھ بڑھانا چاہتی ہے تو ان کو چاہیے کہ لوبیا کا سالن استعمال کرے، اس سے ان کا دودھ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ جو شخص اپنی کھانسی سے پریشان ہے تو میٹھے میں ملٹھی کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈال کر کھا لیا جائے تو ہر قسم کی کھانسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ادرک کا استعمال آپ کے مثانے اور گردے کو طاقت اور تقویت دیتا ہے۔ جو شخص اپنے جسم کے موٹاپے سے پریشان رہتا ہے اس کو چاہیے کہ کچی بند گوبھی کا زیادہ استعمال کرے، اس سے اس کا موٹاپا ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل کے چند قطرے چہرے پر لگانے سے چہرے کی رنگت نکھرنا شروع
ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو بھی سبسکرائب کر لے۔ شکریہ۔ آنکھوں میں جلن ہونا شروع ہو جائے تو یہ جان لے کہ آپ کی بینائی کمزور ہونا شروع ہو گئی ہے۔ چہرے پر داغ بن گئے ہو تو کھیرا کاٹ کر اس کا چہرے پر مساج کرے، اس سے آپ کے داغ دبے دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے رزق اور دولت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ باوضو رہا کریں، اس سے آپ کے رزق اور دولت میں بے تحاشا اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کے چہرے پر زیادہ جھریاں پڑنے لگے تو میٹھے کا استعمال کم کر دیں، کیونکہ میٹھے کے استعمال سے آپ کے چہرے پر جھریاں پڑنے لگتی ہے۔ اگر آپ بلڈ پریشر کا شکار رہتے ہیں تو جب بھی نہائے 2 زانوں میں بیٹھ کر نہایا کریں، اس سے آپ کا بلڈ پریشر نارمل اور کنٹرول میں رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی ضرور پیا کریں، اس سے بھی آپ کا بلڈ پریشر جیسی بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ شلجم کی سبزی استعمال کرنے سے بھی آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں صفائی کا خیال نہیں رکھتے تو یہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے، کیونکہ اس عمل سے آپ کے گھر میں رزق کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بوڑھی عورت اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی مالش ضرور کیا کرے، اس سے اس کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل کی اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔